یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں ایک بہت بڑا یتیم خانہ تھا۔ اسی یتیم خانے میں ایک بہت ہی پیاری بچی ریکھا رہتی تھی۔ اس بچی کا نصیب بہت خراب تھا، کیونکہ بچپن سے ہی اس بیچاری کا پاؤں خراب تھا۔ باقی بہت سے بچوں کی طرح اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ وہ انہی بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی، اور وہ اکثر اینا سے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ اینا آپی، کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں میرے ماں باپ؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں آپ کے پاس کیسے آئی تھی؟ بیٹا ریکھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تم بہت چھوٹی ہو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اب چھوٹی کب ہوں؟ میں تو اتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں بتا رہی مجھے۔ آپ کہتی ہوں گی کہ سچ سننے کے بعد میں رونے لگوں گی اور دکھی ہو جاؤں گی، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں میری سچائی کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں کل کو تمہیں بتاؤں گی، ابھی تو بہت زیادہ رات ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ مجھے ابھی بتائیں کہ میرے مما بابا کہاں ہیں، اور میں یہ معذور کیسی ہوئی ہوں، میرے پاؤں کو کیا ہوا ہے، مجھے ابھی بتائیں آپ بس۔ چلو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تم مجھے 12 جون کو ملی تھی۔ میں یتیم خانے کا دروازہ چیک کرنے گئی تھی۔ باہر دیکھا تو ایک بچے کی بہت زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس دن بہت زیادہ آندھی طوفان تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایک بچہ ٹوکری میں رو رہا تھا، تو میں نے تمہیں جھٹ سے اٹھایا اور اندر لے آئی۔ تب سے ہی تم ہمارے پاس رہتی ہو، اور تمہارا جو معذور پن ہے وہ تو قدرتی ہے۔ ہم نے تمہیں بہت سے پولیو پلائے تھے، اور تمہیں بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئی تھی میں، لیکن تمہاری یہ معذوری ختم نہیں ہوئی۔ سبھی ڈاکٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاؤں نارمل انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے، تم نارمل بچوں کی طرح نہیں چل سکتی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کے جا سکوں۔ اینا آپی، اگر آپ اس دن نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں کہاں ہوتی اس وقت؟ آپ تو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی مجھے رہنے کی جگہ ملی ہے۔ بیٹا، تم تو بہت ہی پیاری بچی ہو۔ جتنا تم میں ٹیلنٹ ہے اتنا کسی بچے میں ٹیلنٹ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اکثر دیواروں پہ پینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا کرے تم بہت ترقی کرو اور تم بہت آگے جاؤ۔ نہیں، مجھے آگے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے بس۔ ریکھا بہت ہی اچھی ڈرائنگ کرتی تھی۔ وہ یتیم خانے کی دیواروں پر اکثر ڈرائنگ کرتی رہتی تھی۔ اینا کو بھی پتا تھا کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ یتیم خانے میں بہت سے والدین آتے تھے جو کہ یہاں سے بچہ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن جب بھی اینا ریکھا کو دکھاتی تو وہ واپس چلے جاتے اور اسے لے کر نہیں جاتے۔ پھر بھی اینا ریکھا سے بہانہ بنا دیتی تھی، پر ریکھا کو سب معلوم تھا کہ اسے کوئی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتا۔ پھر ایک دن ایک کپل بچہ دیکھنے آتا ہے۔ ہمیں اس یتیم خانے کا بہت پیارا اور بہت اچھا بچہ چاہیے، ہمیں کوئی اچھا سا بچہ دکھاؤ۔ جی میم، میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ اینا یتیم خانے کے 5-6 بچوں کو لے کر آ جاتی ہے اور ریکھا کو بھی ساتھ لے آتی ہے۔ جب وہ کپل ریکھا کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے، تم اس بچی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا پیارا سا بچہ چاہیے۔ میم، آپ ایسا مت بولیں، یہ بہت ہی پیاری اور بہت سمجھدار بچی ہے، یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، یہ تو ہمارے یتیم خانے کی جان ہے۔ ہاں وہ تو ہوگا، پر یہ اپاہج بھی تو ہے نا، ہم اسے نہیں لے کے جا سکتے۔ اینا کو اس کی بات بہت بری لگتی ہے۔ پھر وہ کپل ایک بچی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ اینا آپی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے یہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی۔ کچھ لوگوں کو ہماری کمزوری لگتی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، ہر کوئی آپ کی طرح کا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن ریکھا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس میں موجود قابلیت وہ نہیں دیکھتے۔ پر آپ کو تو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہی سوچ رکھتے ہیں۔ کیا تجھے یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟
तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम मुझे दिखाती नहीं हो? लो भला, मैं क्यों दुख करूं? और इसमें दुख की क्या बात है? मुझे पता है मेरा नसीब ही ऐसा है। मैंने बचपन से ही ये सब कुछ देखा है, तो अब बुरा नहीं लगता मुझे। लेकिन दुख की बात ये है कि अब भी लोगों में ये सोच मौजूद है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो ऐसा सोचते हैं। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो। देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम्हारी बहुत परवरिश करेगा, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। हाँ, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसकी सोच बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल आपकी तरह। फिर अगले दिन ही एक और माँ बाप वहाँ आते हैं। हमें कोई बहुत अच्छा और टैलेंटेड बच्चा दिखाओ। जी मैम, आप रुके, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐना 5-6 बच्चों को लेकर जाती है। इस बार वो रेखा को लेकर नहीं आती, क्योंकि उससे उसकी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो उन्हीं बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है जो दिखने में खूबसूरत होते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं सब। जी मैम, ये बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे भी हैं ये। मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे वॉशरूम दिखा सकती हैं? जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आती है, वो एक बच्ची को देखती है जो कि दीवार पे बहुत अच्छी ड्राइंग बना रही होती है। वो बाहर जो बच्ची बैठी थी जो ड्राइंग कर रही थी, वो कौन है? वो तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इसने ड्राइंग की हुई थी। आपने उस बच्ची को क्यों नहीं दिखाया हमें? जी मैम, वो बच्ची बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है वो। मैंने आपको इसलिए नहीं उससे मिलवाया क्योंकि मैंने जितने भी कपल्स को उसको दिखाया है वो सभी कहते हैं वो माजूर है, हम नहीं लेके जा सकते। इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया उसे। आप मुझे उसी बच्ची से मिलवाएं, मैं उसको अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। जी मैम, मैं अभी लेके आती हूँ उसे। ऐना खुशी खुशी से रेखा के पास जाती है और उसे बोलती है, अरे रेखा, वो देखो कौन आया है, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। रेखा जब उस औरत के पास जाती है तो वो उससे पूछती है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आंटी, मेरा नाम रेखा है। वाओ बेटा, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगी, अगर आप मेरे माजूर होने पर दुखी नहीं है तो। नहीं बेटा, बेटा मैंने तो तुम्हारी माजूरी देखी नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट देखा है। ठीक है आंटी, मैं चलूंगी आपके साथ। वो औरत उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे बहुत अच्छा पढ़ाती है और उसके पेंटिंग के टैलेंट को भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। वो बहुत अमीर होती है, इसलिए वो बहुत बड़े डॉक्टर के पास उसे लेकर जाती है और इसका पाँव भी ठीक करवा देती है। रेखा बहुत खुश होती है क्योंकि जितने भी बचपन में उसने दुख बर्दाश्त किए थे, उससे ज़्यादा खुशियाँ उसको मिल गई थीं और वो बिल्कुल उसके बच्चों की तरह रह रही थी। वो सब उससे बहुत प्यार करते थे। इसी तरह एक यतीम बच्ची का नसीब खुल गया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर अंधेरी रात के बाद हमें बहुत प्यारा सूरज दिखता है। और अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। थैंक यू।